سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پڑھتے تھے، یعنی ان لوگوں نے جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے ان کی پیروی کی۔ الحمدللہ، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے پر نازل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے تھے، ہاروت اور ماروت، مطلب کہ انہیں اللہ نے ایسی وہ دی رکھی تھی پاور کہ وہ دنیا میں اللہ نے بھیجا آزمائش کے لیے، تو وہ لوگوں کو نا اچھائی کے لیے سکھاتے تھے وہ، لیکن لوگوں نے اسے کچھ غلط فہمی کی اس میں لے گئے تھے۔ فرشتوں پر نازل کیا اور وہ نہ سکھاتے کسی کو، یہاں تک کہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، پس تو کفر نہ کر۔ سو وہ سکھاتے ان دونوں سے وہ کچھ جن سے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اس کے سوا اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سکھاتے جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے، اور البتہ وہ جان چکے تھے کہ جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور البتہ برے ہیں جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنو، رائنا نہ کہو اور انظرنا ہماری طرف توجہ فرمائے، کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرک کی تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ بے شک کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ مددگار۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے سو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ وہ کاش تمہیں لوٹا دے تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، ان کے بعد جبکہ ان پر حق واضح ہو گیا، پس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور دیتے رہو زکوٰۃ،
اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے تم اسے پالو گے اللہ کے پاس۔ بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوں گے جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی۔ یہ ان کی جھوٹی آرزو ہے۔ کہہ دیجئے تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہود نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں اور نصارہ نے کہا یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی۔ ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا کہ وہ داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو اس طرف اللہ کا سامنا ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔